دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آدمی کو یقین ہوتا ہے تو کہتا ہے ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے. کتنی کیا پیاری دلیل دی. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بغاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا، وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو، جعلی پیر تھے نا تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے، اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گنوار کو، دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہوتا. انہوں نے بولا جب گھر میں جاؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یار 50 ہزار روپے خرچ ہو گئے اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع. اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے، چھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا. وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے، کتا نکال رہا ہے، اور آ بھی کالا ہی رہا ہے. ذرا کم وقت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے. بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے، گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہا، بچوں کو باہر نکال دیا، کھانا ادھر ہی دو مجھے، جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوں گا میں. لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا. بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا. بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں. انہوں نے دیکھا مجھے تو پتا چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا، اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتہ بھی چل گیا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں، 3 دفعہ منہ دھو، اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے خوش یہاں سے خوش. وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا. ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے. یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹے سوچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس. تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں. کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا، کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا، تو زیادہ فون آتے ہیں، پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں. میں کہ بھائی تو پاگل ہے، ہم کو تو نہیں پاگل بنانا.
تو ہم بھی یہی سوچنا آنا شروع کر دیں 2-4 دفعہ اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ. تو وہ کیا ہوا تھا, وہ اسی طرح ایک بندہ کیا, اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں, تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں. تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ایک تھا ایک آدمی, اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, کوئی علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کہ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری. تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ نہ کرائیں. انسان کے اندر ایک فالٹ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ جب پیدا ہوا تو اس کے اندر یہ فالٹ موجود تھا. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جلد باز ہے, تھوڑی سی ٹینشن پہ بے صبرا ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, صبر نہیں ہو پاتا اس. تو اللہ نے, یہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, بے صبری کی مختلف مثالیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, یہ بہت صبر ہے ان میں بالکل بھی صبر نہیں ہے. ان کے وہ حالات ہو نا جو ہمارے حالات ہیں, تو پھر ہی تو آپ دیکھو یہ ساری حدود توڑ دے. یہ صبر کا پتہ اس سے تھوڑی چلتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا بل آ رہا ہے, اس سے کیا صبر کا پتہ چلے. صبر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بجلی استعمال ہوئی نہیں ہے, بل ڈبل آ رہا ہے آپ کا. کنڈا پڑوسیوں نے لگایا ہوا ہے, جرمانہ کون بھر رہا ہے؟ آپ بھر رہے ہیں. آپ ٹیکس پورا دے رہے ہیں لیکن سڑکیں نہیں بن رہی, پھر پتہ چلے گا صبر. آپ بیگم کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہی. عورت آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. آپ صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ہی آپ کو صاف پانی نہیں دے رہی. وہ پانی بوائل کر کے بھی جراثیم مر نہیں رہے. اتنے پاورفل جراثیم ہیں کہ بوائل کر کے بھی وہ مر نہیں رہے. آپ کو دودھ خالص نہ مل رہا ہو, ہر جگہ کرپشن ہو. بہرحال اب میں کیا اس پہ بیان کروں. تو ایسے موقع پہ پھر ہے جب اذا مسہ الشر, اللہ کہتے ہیں جب اس کو شر پہنچتا ہے. یہ تھوڑی اللہ نے کہا جب خوشیاں پہنچتی ہیں تو صبر کرتا ہے. تو انگریزوں کو کوئی ٹینشنیں ہیں؟ بولو, ٹینشن ہی نہیں ہے سرے سے. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے بے روزگاری ہے. مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن مرد کے لیے کیا ہے؟ بے روزگار, جاب لیس. گوروں میں یہ بھی ٹینشن نہیں, جاب لیس کے زیادہ مزے ہوتے ہیں. تبھی پاکستانی وہاں جا کے شو ہی نہیں کرتے کہ ہماری جاب ہے, چھپ چھپ کے جاب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے بتا دیا ہماری جاب ہے تو جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اذا مسہ الشر جزوعا, اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر. دیکھو میں بار بار ڈپریشن پہ, اسٹریس پہ بیان کیوں کرتا ہوں. آپ بھی کہو گے یار مفتی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے یار. اس کے لیے جاتے ہیں نا لوگ, بنتے ہیں نا, کیا خیال ہے, وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو سائیکیٹرسٹ بنتے ہیں, سائیکولوجسٹ بنتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر آپ نے اسی ٹاپک کو بار بار چھیڑنا ہے تو آپ بھی کوئی ڈگری شگری لے لو. کیا خیال ہے کہ آپ کیوں ہر دوا بیان میں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے بیان 3 موضوعات پر بہت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حاملوں کے خلاف, جو خواتین کے بنیان سونگ کے بتاتے ہیں کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل. اور آج کل وہ عامل میرے خلاف بہت زیادہ ہوئے ہیں, اب تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایک عامل ہے ہر ہفتے میرے خلاف جمعے میں بیان کر رہا ہے یہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا نام لے کے بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بنیان سونگ کے عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم پہ جن ہے یا چڑیل ہے. تو جس بیچاروں کا یہ اسٹیٹس ہو, جس کا یہ اسٹیٹس ہو, اور لوگ اپنی عورتوں کے بنیان ان کو لے جا کے سنگھا رہے ہوں, تو اس کے فتوے کی کیا ویلیو ہے. اور جو مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کی ویلیو ہوتی ہے نا. بنیان سونگنے والے مفتی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. دھوبی بھی نا بنیان نہیں سونگے گا. آپ کسی دھوبی کو دو نا بنیان, دو سونگ کے دیکھو کتنا گندا ہے, وہ کہے گا کیوں سونگوں میں تیرا بنیان, اپنی بدبو مجھے کیوں سنگھا رہا ہے. اور یہ عامل جو مفتی کہلاتے ہیں یہ بنیان اور پجامے سونگ رہے ہوتے ہیں. تو سونگنے والوں پر بھی لعنت اور جو سنگانے والے ہیں ان پر بھی لعنت. وہ اگر میرے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کافر ہو گیا, ایک ہے عامل بہت آج کل میرے خلاف بہت اچھل رہا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں آپ کے خلاف نام لے کے بولتا ہے یہ کافر ہے, اس کا نکاح دوبارہ ہوگا. کیوں, میں 4 دفعہ کر چکا ہوں. میں آسان ہے کیونکہ تجدید نکاح میں دوبارہ مہر بھی ہوتا ہے, پھر پیسے بھجوا دے, میں احتیاطاً کر لیتا ہوں. تو فری پھوکٹ میں مشورے دیے جا رہا ہے کہ اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا اور جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. کل بھی مجھے کسی نے بتایا بھائی ہر ہفتے آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی سن کے آئے, ہم بھی, آپ کچھ لگام دیں. میں نے کہا کیا لگام؟ میں نے کہا اتنا